ویلکم بیک روف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے نفیسہ شاہ نے کہا کہ تقریباً 1.5 ارب روپے اکٹھے ہو گئے ہیں. 6 ارب کا نقصان ہوا ایک غلط ڈیسیژن کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس وقت جو ہو رہی ہے اس سے سیلاب زدگان جو سیلاب سے افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی افیکٹولی مدد ہو سکتی ہے؟ اصل میں جو میرا خیال ہے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے یا زرداری صاحب نے جب یہ فلڈ کے لیے فنڈز وغیرہ ریز کر رہے تھے، ان کا سٹارٹ ہی ٹھیک نہیں تھا. ابھی تک کسی بھی ایک بھی حکومت کے بندے نے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، نفیسہ بہتر جانتی ہوں، اپنی جیب سے ایک بھی روپیہ نہیں دیا انہوں نے. اگر دے رہے ہیں جن کی بات یہ نفیسہ کہہ رہی تھی کہ پرائم منسٹر کے فنڈ میں آئے، یہ فورسبلی آپ نے جو وہاں کے ملازمین ہیں، آپ کے او جی ڈی سی کے ہیں، آپ کے سینٹ کے ہیں، نیشنل اسمبلی کے فلاں کے، آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 2 دن کی سیلری، 3 دن کی سیلری اپنی جیب سے. گیلانی صاحب نے اب تک 1 روپے کا اناؤنسمنٹ بھی نہیں کہا. آج جو ہمارے سامنے فگر ہے انہوں نے کہا جی میں اپنے کوٹ اور ٹائم بیچوں گا، پتہ نہیں اس میں سے کتنے پیسے جنریٹ ہو جائیں گے. ایسے زرداری صاحب نے کہا ان کے 70 کے قریب یہاں منسٹرز ہیں، اپنی بھی جیب سے انہوں نے کوئی 1 روپیہ ان کے منسٹرز کا کسی کا مجھے نام دیں انہوں نے نہیں زرداری دیا. صاحب کا تو آ رہا ہے کہ انہوں نے شاید میں بھی انہوں نے دیا ہوگا. میں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے آپ اس کو نواز شریف صاحب کی فیملی نے تو 1 کروڑ دیا اور 3 کروڑ کے اشتہارات چھپوا دیے تھے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لیکن یہ تو ہے نا، ان کا یہ ہے کہ کسی نے نہیں دیا. 1 کروڑ کے ہمارے پیسے دے صدر کے کے میں فیملی نے کے ایگزامپلز دیے 3 کروڑ کے پی آئی ڈی سے میں نے پرسنل ڈونیشنز دیے ہیں، میں نے بختاور فنڈ میں ڈونیشنز دیے ہیں، میں نے اپنے علاقے میں دیے ہیں، میں نے این سی ایچ ٹی میں 2 بورڈز خرید کے دیے ہیں. اور ہر میں جی آئی ایم چیئر پرسن آف این سی ایچ ٹی. میں میرا اسٹیٹس وزیر کا نہیں ہے. 4 مجھے وزیروں کا نام گنا دیں جنہوں نے جیب سے پیسے دیے ہوں. یہ 4 کا نام دے دیں ہمارے سامنے. میں 4 کیا، میں آپ کو پوری اسمبلی کے دیکھیں. ہم اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی حکومت کی بات. میں حکومت کی بھی بتا دوں گی، لیکن آپ یہ مجھے پہلے بتاتے تو میں آپ کے لیے لسٹ لے کے آتی. لیکن اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہم بعد میں چلے جائیں گے. مین تو ہم ہمارے لیڈر صدر ہے نا، چیئر پرسن پارٹی کے، انہوں نے 50 لاکھ دیے ہیں. اور جب آپ اگر کہتے ہیں تو بھی آپ لسٹ ہم بتا دیتے ہیں. آپ ابھی کن فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا آپ نے وزٹ کیا اور وہاں پہ کیا حالات دیکھے ہیں؟ جی تقریباً 3 صوبے کور کیے ہیں میں نے، اور بلوچستان میرا ہے ارادہ ہے جانے کا. اور میں کیونکہ ایز چیئر پرسن این سی ایچ ٹی ہم نے خود اپنے وسائل جنریٹ کیے ہیں، اور ہم جہاں کا اپنی فیلڈ آپریشنز کر رہے ہیں، ریسکیو میں بھی کر رہے ہیں، ریلیف میں بھی کر رہے ہیں، کیمپس اڈاپٹ کر رہے ہیں، میڈیکل کیمپس دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہاں پر جا کے پروگرامز کر رہے ہیں. تو کئی پہلو ہیں کس قسم کے پروگرامز؟ کیونکہ وہاں پہ اسینشیل جو آئٹمز ریکوائرڈ ہیں وہ تو سب سے پہلے پانی ہے، خوراک ہے، دوائیاں ہیں. جتنے ایریاز آپ نے وزٹ کیے کیا ان سب جگہ یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت الرٹ، جیسے ہی لوگ ڈسپلیس ہوئے تو 2 چیزیں آپ کو ان کو دینی ہے. ایک ہے شیلٹر، دوسرا ہے خوراک. تو شیلٹر کے حوالے سے ہر ڈسٹرکٹ میں جو اماؤنٹ انہوں نے کیمپس کا رکھا تھا تو وہ اس سے کئی زیادہ لوگ بڑھ گئے، کیونکہ اسکیل آف ڈیزاسٹر اتنا زیادہ تھا. تو اس حوالے سے کئی ٹینٹیج کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. میرے خیال سے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ٹینٹس آپ کو 50 لاکھ سے زیادہ چاہیے، اور ابھی ملک میں 2 سے 3 لاکھ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں کیونکہ اتنا بڑا اسکیل ہے. تو وہاں پر ڈیفینیٹلی شارٹیجز ہیں. لیکن فوڈ کا میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں، ایٹ لیسٹ حال ہی میں جو سندھ میں تو کچھ اپنا ایریا کا میں خود انچارج ہوں ریلیف کا. تو یہ ضرور ہے کہ جو لوگ کیمپس میں نہیں ہیں وہ ان کو تو ہم نہیں ریچ کر سکتے نا، کیونکہ وہ پرائیویٹ جگہ پہ ہیں، اور کئی لوگ جو مال کے ساتھ ہیں وہ موو کر رہے ہیں. لیکن جو کیمپس میں لوگ ہیں ان کو کوکڈ فوڈ بھی مل رہا ہے، اور اب ہم راشنز بھی دے رہے ہیں. تو فوڈ کی شارٹیج نہیں ہے، لیکن سینیٹیشن جو ہے اس کی میں ضرور بتاؤں گی کہ اس وقت جو مین شارٹ کمنگ ہے حکومت کی، اور جس میں ہمیں ابھی کام کرنا ہے، وہ صاف پانی نہیں مل رہا، اس لیے بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. اس پر ہم سب کو ابھی دھیان دینا چاہیے. لیکن جنرلی فوڈ جو ہے یہ کوئی فیمن والی سچویشن نہیں. اگر آپ کی ڈیتھس ہو رہی ہیں اس وقت، کیمپ ڈیتھس ہو رہی ہیں، بالکل وہ ہو رہی ہیں ڈائریا کی وجہ سے، میل نرشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. روف، آپ نے کن علاقوں کا بھی وزٹ کیا اور کیا حالات دیکھے؟ جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ شاید چیزیں پہنچ رہی ہیں، کم از کم کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. آپ نے جن علاقوں کا وزٹ کیا، کیا وہاں پہ آپ نے یہ حقائق دیکھے؟ میں بیسکلی ڈسٹرکٹ لیا ہی گیا تھا جو میرا ہوم ٹاؤن تھا، وہاں پہ بھی خاصی تباہی ہوئی تھی. ایک بات سے میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ سپلائیز آ رہی ہیں، لیکن جو ایک پولیٹیکل کرائم کیا ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور جس میں پی ایم ایل نواز بھی ہے، اور جنرل مشرف نے اگر کوئی اچھی بات کی ہے آپ کے انٹرویو میں تو انہوں نے جو کہا ایک لوکل یہ گورنمنٹس کا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو جنہوں نے تباہ کیا ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے. اور نفیسہ تو خود بھی وہاں پہ یہ رہی ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم رہی ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کتنا افیکٹو سسٹم تھا.
जो लोगों तक रीच कर रहा था, और उसमें 2-3 फायदे हो रहे थे। एक तो आपकी ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी पैदा हो रही थी कि लोग अपने ऊपर गवर्न करने को एक अंडरस्टैंडिंग आ रही थी। और दूसरा आपने नोट किया होगा, एक ये डिप्टी कमिश्नर के जरिए जिस तरीके के ये डिस्ट्रिक्ट को चलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पॉलिटिकल एलीट कर रहे हैं। अब लइए कि मैं आपको मिसाल दूँ, वहाँ 5 लाख के करीब लोग इस वक्त रोड्स पे या बंद पे बैठे हुए हैं। आप डिप्टी कमिश्नर के जरिए उनको मैनेज नहीं कर सकते। फूड सप्लाईज में वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपने पटवारीज को वहाँ पे बुला लिया, रेवेन्यू ऑफिसर्स जो तमाम किस्म की मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। सप्लाईज बहुत है, लेकिन 2-3 काम हैं। एक तो उसमें फेक आ गए हैं, फैक्ट्रीज आ गए हैं, जो बेचारे वहाँ से पहले बैठे हैं उन्हें नहीं पता, देहाती लोग हैं, हमने कैसे रीच आउट करना है, किसके पास जाना है, शनाख्ती कार्ड। ये काम कर सकता था, काउंसलर कर सकता था, आपका नाजिम कर सकता था, और आपका डिस्ट्रिक्ट नाजिम कर सकता था। लेकिन जो मेरा ख्याल इनका जुर्म है, इसको पॉलिटिकल क्राइम है, और जिस पे देहातों के तमाम लोग एक ये बिग प्राइस दे रहे हैं कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को ख़त्म करके या उनको सस्पेंड करके या इन अबेस रख के अपने लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। अब वहाँ पे फूड, वहाँ पे राइट्स भी हो रहे हैं, और लोग वहाँ पे लॉलेसनेस भी बढ़ रही है, और होने के बाद तूफानों में लोगों को घिरा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान। और हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, और रऊफ क्लास्टर ने और परवेज मुशर्रफ ने आइडेंटिफाई किया कि एक शायद पॉलिटिकल क्राइम है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश किया गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी डिसीजन मेकिंग पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।